سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے گزر گئے۔ یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہی آدمی کامیاب ہوگا جس نے اپنا نام مغفرت کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بالکل پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حج چونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہوتا ہے، باقی عام طور پر 4 جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مسلمان رمضان المبارک میں کثرت سے ادا کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان ہے، کلمہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کی اگر سب سے اہم چیز اگر کہی جائے تو وہ عقیدہ توحید ہے، ایک اللہ پر ایمان ہے، یہ سب سے اہم چیز۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ 104 اور 114 کتابیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو یعنی اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیغمبروں کو بھیجا اور اس روئے زمین پر کتابوں کو نازل فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج۔ اور دنوں میں اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں گھر میں اگر نماز ادا کرتے ہیں تو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں اگر ادا کرتے ہیں تو 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی نماز رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ادا کی جائے تو نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ جو نماز فرض ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد نفل کی نماز، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، اسے ہم پابندی کے ساتھ ہم ادا کریں۔ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی کتاب ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دستور حیات کہا جا سکتا ہے، جس میں انسان کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راز مثمر ہے، تو وہ قرآن مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ اور یہی قرآن مجید جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، روح الامین کے واسطے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا۔ قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے،
اور اسے سنا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز پورے رمضان پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور ایک قرآن کا سننا ایک الگ سنت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، مسجدیں دھیرے دھیرے خالی ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، یعنی تراویح کو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہماری تراویح ہو گئی۔ یہ بے رغبتی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کو واپس آ جانا چاہیے، پوری رمضان تراویح پڑھنی چاہیے۔ ہاں کہیں مختصر پڑھ لیں، جیسی آپ کی سہولت ہو اس حساب سے آپ پڑھیں، مگر تراویح کو پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر ہے کہ محشر کے میدان میں روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، ایمان لانا، تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا، اسے سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کا احترام کرنا، عزت کرنا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ہم قرآن مجید کو تراویح میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوسرے ہمیں چاہیے کہ ہم خود پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کے مفاہیم پر غور کریں۔ ایک ایک آیت خدا کی وحدانیت کا مظہر ہے، ایک ایک آیت معجزات ہے، ایک ایک آیت ایسی ہے جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تبیان لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا بیان آپ پڑھتے جائیے اور یقین مانگے ایمان تازہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ تراویح ہم سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ایک آیت ختم ہوتی ہے، دوسری آیت خود بخود زبان پر آ جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ کے اندر اس آیت کو ڈال دیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ رمضان المبارک کا احترام قرآن مجید کی وجہ سے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو جو اعزاز بخشا وہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، شب قدر کی وجہ سے، قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، خود وابستہ کریں، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو قرآن کی طرف جو ہے رجوع ہو جائیں۔ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر۔ تو بہرحال نماز ہے جو ہم کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ڈھال ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزے سے تقویٰ ملتا ہے، ایک ایک رواں آپ کا جو ہے جب آپ روزہ رکھتا ہے تو ایک ایک رواں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ آدمی کے گھروں میں ساری چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، خواہشات نفسانی کی چیزیں موجود ہیں، مگر انسان رک جاتا ہے اپنے آپ سے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے روزہ ہوں۔ لہذا جو ہے روزے کے جو آداب ہوا کرتے ہیں، اپنے کان کی، اپنے جو ہے زبان کی، اپنے آنکھ کی، اپنے دماغ کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پیر کی، روزے کو جو ہے آدمی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ روزہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں ان غلط طریقوں میں، غلط عادتوں میں، غلط راستوں میں ہمیں روزے کے حالت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے وہ چیزیں، وہ کام کریں جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، جس سے ہمارے اندر جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا رہے۔ یاد رکھنا چاہیے رمضان المبارک غم خاری کا مہینہ، رمضان المبارک احساس کا مہینہ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مخلوق خدا کو احساس کرنے کی ضرورت۔ جب ہم احساس پیدا کریں گے تو ہمارے اندر روزے کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ آج جو ہے جتنا آدمی توجہ کھانے پینے میں لگاتا ہے، کاش کی وہ اللہ کی عبادت میں،
کاش کی وہ روزے کی کیفیت کو سمجھنے میں، کاش کی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اور اس کے ترجمہ کرنے میں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کاش کی وہ لگاتا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا۔ جتنی توجہ ہم اس طرف کرتے ہیں، اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو روزے کا جو مقصد ہے تقوی وہ چیزیں کیا ہے حاصل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب خشیت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمان کامیاب ہے۔ وہ آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے جس کے دل کے اندر تقوی پیدا، اور جب آدمی تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو حلال کام کرنے میں مزہ آتا ہے، حرام کام سے نفرت ہو جاتی ہے، حرام کام کے وہ قریب نہیں جاتا، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، آخرت کی فکر اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، دنیا کی وہ ساری چیزیں اس سے باہر ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس مجھے اللہ کی رضا جو ہے مقصود ہے۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت روزہ ہے، اسے بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ سونے سے زیادہ ہمیں کیا ہے اس آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم کیا ہے پوری رات بھر جاگتے ہیں اور پورے رات سوتے ہیں، خدایا ہم اپنے اوقات کی حفاظت فرمائیں۔ وقت جو ہے گزر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دیکھیے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، 16 رمضان کیا ہے گزر چکا، اب آخری کے دن ہے۔ اگر آخری کے لمحات میں آدمی نے حفاظت فرما لی تو یقیناً اسے کامیابی کی ضمانت اور بخشش اور مغفرت کا فرمانا اسے ضرور حاصل ہوگا، اسے ضرور ملے گا۔ آدمی کو اور کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اعتکاف کی عبادت ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، اور اسی طرح شب قدر کی تلاش ہے، ہمیں کیا ہے شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ عام طور پہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونے کے، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑے ہونے کے، اور زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں صاف ہونے کے۔ جب آدمی اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جب آدمی اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اور جب آدمی اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو پسند فرمایا جو کماتے ہیں، ان لوگوں کو پسند فرمایا جو رزق کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ آدمی کو سستی اور کاہلی سے بیٹھنا، بیکاری سے بیٹھنا اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو آدمی محنت کرتے ہیں، جو آدمی مشقت کرتے ہیں، جو آدمی کماتے ہیں۔ جب آدمی کماتا ہے تو کمانے کے بعد جو اس کی رقم اس کے پاس آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے مال کا مستحق کون ہوتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس مال کا مستحق اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اس کے جو ہے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر بالکل پیور اور اصلی کمائی ماں باپ کے اوپر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، انہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کو اچھے سے اچھا کھلائیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا اچھے سے اچھا علاج کریں۔ غیر رمضان میں اگر ایک مرتبہ دیکھنے میں ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، 70 حجوں سے بھی زیادہ جو ہے ثواب ملتا ہے۔ آج آدمی ایک ساتھ پارٹیاں کرتا ہے، طرح طرح کے جو ہے محلوں میں اور طرح طرح کی چیزوں میں چلا جاتا ہے، مگر اپنے ماں باپ کے پاس کبھی 10 منٹ محبت سے نہیں بیٹھتا۔ اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں محبت سے بیٹھے، اور اگر دور ہے تو فون سے یا جیسے بھی اسے کیا ہے تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے۔ ماں باپ اگر خوشحال بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بڑے خوشحال ہیں، ان کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ خوشحال ہے تب بھی اولاد کے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے جو ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی کمائی کو لیں تاکہ ان کی اولاد کی کمائی میں برکت ہو، تاکہ ان کی اولاد جو ہے مشقت میں نہ پڑے، اس لیے کہ اپنی اولاد کی بھلائی اس صورت کے اندر ہے جب اس کے ماں باپ راضی ہو، جب اس کے ماں باپ خوش ہو۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے تو ایسی صورت
سورت کے اندر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حادثے سے بچتا ہے، وہ آفتوں سے بچتا ہے، وہ تکالیف سے بچتا ہے، وہ مصیبتوں سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کمائیوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جن کے ماں باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے احسان ثواب کریں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے جو ہے جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے کیا ہے دعائیں کریں اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ بہرحال پہلا جو حق ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوا کرتا ہے۔ دوسرا، جب آدمی کمائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ذات ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، ان کے اوپر جو ہے آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور جیسا اللہ تعالیٰ نے جیسی اس کی استطاعت دی ہے، جیسی اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ اپنی ذات کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے۔ اور یہ دونوں ایسے حصے ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں اصول کہا جاتا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں فروع کہا جاتا ہے۔ اصول اور فروع میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اصول اور فروع کے اندر کبھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اگر کسی کے دادا دادی زندہ ہے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا۔ نانا نانی زندہ ہے تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوری اختیار کرنا، ہر ایک کا جو ہے حق ہوا کرتا۔ اسی طرح اولاد کے اندر ساری اولاد کو جو ہے آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، بالکل اصلی مال دینا پڑے گا۔ نواسے پوتے پوتیاں ان کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے دینا، اور یہ ان کا حق ہوا کرتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد آدمی کے پاس اگر صاحب نصاب ہے، یوں کہہ لیجئے کہ 1-2 لاکھ کا اگر آدمی مالک ہے تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 2 لاکھ میں 5,000 روپے زکوٰۃ نکالے۔ 5,000 روپے جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار کون ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار اس کے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے خالو، اس کے پھپھا، کوئی بھی اقرب فالاقرب اگر اس کے رشتہ دار مستحق ہے تو سب سے پہلے وہ 5,000 روپیہ ان کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے ان کو ہی دیا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی، یہ تو ایک مثال دیا 5,000 روپے کی، یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو اتنی رقم دی جائے زکوٰۃ کی وجہ سے تاکہ وہ رشتہ دار آئندہ سال خوشحال ہو جائے۔ بھائی کو بڑھانا، بہن کو بڑھانا، چاچا کو بڑھانا، تایا کو بڑھانا، ان کو خوشحال بنانا، ان کو جو ہے زندگی کے اندر اچھے مرحلے میں داخل کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ جو ہے بہترین کام کرتا ہے۔ اب جو ہے 1,95,000 روپیہ آپ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے 5,000 روپے فرض قرار دیا، لیکن 1,95,000 روپے بچتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ مسجد میں خرچ کیجئے، سید کے اوپر خرچ کیجئے، ہاشمی کے اوپر خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی خوشحال ہے تو اس کو تحفہ دیجئے، اپنے جاننے والوں میں کوئی ہے تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اس سے افطاری کرا دیجئے، اس سے روزے داروں کو کھلائیے، اس سے کیا ہے کچھ کیجئے۔ یہ 1,95,000 روپیہ ہے تو اس کے اندر سے آپ کو خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے صرف 2.5% آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ 50% یا یہ کہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھو، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ہمیشہ کیا ہے انسان کے ساتھ آسانی کو چاہتے ہیں، اللہ کبھی کسی کے ساتھ کیا ہے مشکل کو نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے جب آدمی مال کماتا ہے تو رشتہ داروں کا ہوا کرتا ہے۔ چوتھا جو حق ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار بھی خوشحال ہیں یا آپ نے مدد کر دی ہے، آپ کے پاس پیسے بچے ہوئے تو آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، اپنے آپ کیا ہے پڑوسیوں کو دیکھیے۔ پڑوسیوں میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، برادران وطن ہے، اور اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں 1,95,000 روپے آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے چند ہزار روپے اس برادران وطن کے اگر آپ نے خرچ کر دیا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو ہے اور اگر مستحق پڑوسی ہے تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کا مستحق کیا ہے وہی ہوا کرتا ہے، اس پڑوسی کو بھی جو ہے حق ہوا کرتا ہے کہ آپ
آدمی جو ہے اس کے اوپر خرچ کرے. یہ اس کے بعد اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے تو آپ جو ہے جہاں چاہیں، جہاں آپ کو مناسب سمجھیں، جس جگہ آپ مناسب سمجھیں وہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور ہاں، برے صغیر کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ کی ایک بہت بڑی خدمات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے امیر لوگ، سارے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، مفتی بنائیں، امامت کرنے کے قابل بنائیں. ایسا جو ہے ہونا چاہیے. اگر معاشرے میں جس دن یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی ایمانداروں کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن تو کچھ لوگ بناتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں ممبر پہ کھڑا نہیں کرتے، انہیں جو ہے مدرسوں کے اندر پڑھانے کے لیے جگہ نہیں دیتے، انہیں کیا ہے امامت کے فرائض پر نہیں لاتے. کاش کی جس دن وہ لوگ لانے لگے تو ایسی صورت کے اندر اس ملک کا اور اس دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا. اور یقین مانیے، اور آج مدارس اسلامیہ کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، 50-55 بچے رہتے ہیں. یقین مانیے کوئی بچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو 500 روپے فیس ادا کر سکے. ان کے والدین سے بات کرتے، ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے پیسہ نکلنے کے لیے لوگوں کو نام نہیں ہوتا. آج جو ہے پورے جو ہے جہاں پہ بھی جو ہے پوری دنیا کے مساجد کے اندر اگر کوئی جو ہے منبر رسول کے اوپر اگر جو ہے کوئی خدمت کر رہا ہے تو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، جو مدارس اسلامیہ کے اوپر وہی جو رقم، جو زکوٰۃ کی رقم مدارس اسلامیہ کے اندر جاتی ہے. یاد رکھیے اس میں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ضرور ہیں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن جو مدارس اسلامیہ خدمت کرتے یہ ناقابل تصدیق ہے، ناقابل بیان ہے. ایسی خدمات کہیں پہ بھی جو ہے مل نہیں سکتی. جو ہے وہ پاور ہاؤس ہے جو ہمیں کیا ہے معاشرے اور سماج کو انسانیت کی طرف بلاتے ہیں، خدا واحد کی طرف بلاتے ہیں، خدا کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ضرور ہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان اچھائیوں کو دبا دیا جائے جو اچھائیاں مدارس اسلامیہ پھیلاتے ہیں. آج جو ہے طرح طرح کے آپ دیکھ لیجئے، کیا ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، پروفیسروں سے کیا وہ چیزیں فائدہ ہو سکتی ہیں جتنا کہ کیا ہے ایک عالم سے، ایک حافظ سے، ایک عالم دین سے جو معاشرے اور سماج کو فائدہ ہوتا ہے. یہ لوگ کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کے معالجے کا انتظام کرتے ہیں. اس وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جہاں پہ بھی آپ کا مدرسہ، جس جگہ پہ وہ چھوٹا بڑا مدرسہ، جہاں پہ بھی آپ جہاں پہ آپ کا دل کرے آپ مدارس اسلامیہ کی مدد کریں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلم اور متعلم کے اوپر خرچ کرنے سے معاشرے اور سماج کے اندر بھلائی پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ اور سماج کامیابی کی طرف آتا ہے. اور اگر اس کے اوپر نہ خرچ کیا گیا تو ایسی صورت کے اندر معاشرے کے اندر پریشانی آ سکتی ہے. بہرحال وقت ہو چکا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.